لیکن وہ قانونی حق جو ہے لوگوں کا وہ فراہم کر رہے ہیں۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو نصف سینچری مکمل کی ہے دہشت گردی کے مقدمات کی، جعلی مقدمات کی میرے اوپر، تو 20 دسمبر کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ فائل کی تھی کہ آئی جی پنجاب میرے وکلاء کو یہ بتائیں کہ میرے پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان پر صرف 23 ایف آئی آرز ہیں۔ لیکن جب میرے وکلاء کی ٹیم 1 مہینہ پورا مسلسل پنجاب کے ہر ضلع میں جا کے خود ایف آئی آرز تلاش کرتی رہی، بہت ساری ایف آئی آرز ایسی تھیں جو ان کے کمپیوٹر سسٹم میں بلاکڈ بھی تھیں، اپنے ہم نے تعلقات استعمال کر کے وہ ایف آئی آرز نکلوائیں، تو پورا 1 مہینے کا وقت لگا اور 51 ایف آئی آرز جو ہیں وہ نکلی۔ اور اس سے پہلے آئی جی صاحب نے 23 ایف آئی آرز کا صرف لاہور ہائی کورٹ کو ڈیٹا فراہم کیا تھا، جس غلط بیانی کے اوپر اب میرے وکلاء کی ٹیم کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی جی پنجاب کے اوپر فائل کرے گی۔ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا آئی جی صاحب کہ یہ جو آپ تمغہ لینے گئے تھے، یہ تمغہ آپ کو آپ کی کارکردگی پر نہیں ملا، یہ آپ کو قانون، اخلاقیات، فاشزم، قانون اور اخلاقیات کے اوپر مکمل طور کے اوپر پردہ ڈالنے پہ اور فاشزم کو پنجاب میں پروموٹ کرنے پر ملا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں جب قسم قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ اٹلی بیٹھا ہے، کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے، کوئی کہیں پہ مجھے پہنچا دیتا تھا، تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا، میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے تھے، اس کو سیل کر دیا گیا۔ میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے 10 ماہ سے دربدر ہیں۔ میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی، اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں، لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی۔ اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری، اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کی ٹولی کو، جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے، کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی۔ میرا قصور صرف یہ تھا، اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا، اور نہ میں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنی جماعت، میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں نا، ٹیک دا ہیٹ، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن، تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے، لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا۔ افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں، ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، اس کا کون جواب دے؟ کسی ایک شخص پر بھی، کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ سے کہیں نہ کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کسی پریشر میں آ کے، کسی خوف میں آ کے اپنے اوپر سے پریشر اٹھا کر بے گناہوں لوگوں پر نہ ڈالیں۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں، کسی دوسرے باہمت جج کو یہ موقع دیں کہ وہ سامنے آئے اور انصاف کو یقینی بنائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے رہیں اور لوگوں پر جعلی پرچے بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر بار بھی توڑے جا رہے ہیں،
لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، انسانی اور شخصی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، 2/3 اکثریت سے عوام مینڈیٹ دیتی ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے پورے ملک کا مذاق بنا کے چرایا جا رہا ہے